بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ مقدار خواندگی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں۔ نئے اندراج میں جائیں اور یہ دیکھیں مقدار خواندگی، اس بٹن پہ کلک کریں۔ اب یہ بات سمجھنے کی مقدار خواندگی جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک تو شعبہ حفظ والوں کے لیے اور ایک شعبہ کتب والوں کے لیے۔ شعبہ حفظ کی جو مقدار خواندگی ہوتی ہے، چونکہ حفظ میں ہر طالب علم کا اپنا اپنا سبق ہوتا ہے، پوری کلاس کا مجموعی سبق نہیں ہوتا، تو حفظ کی جو مقدار خواندگی بنے گی تو وہ ایک ایک طالب علم کے اعتبار سے بنے گی کہ ہر طالب علم کی الگ سے اس کا سبق مقدار خواندگی میں لکھا جائے گا۔ اور جو شعبہ کتب میں ہوتے ہیں تو شعبہ کتب میں چونکہ پوری کلاس کا ایک ہی سبق ہوتا ہے، چاہے کلاس میں 50 طالب علم ہے، 100 طالب علم ہے، جتنے بھی ہیں ان سب کا ایک ہی سبق ہوتا ہے۔ اور جو استاد کتاب پڑھانے والے ہوتے ہیں تو ان کے سبق کو، ان کی کتاب کا سبق نوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں کہاں تک سبق پڑھایا ہے، تو وہ استاد کی مقدار خواندگی شمار ہوگی۔ تو اب دونوں طریقے یہ دیکھ لیں کہ شعبہ حفظ کے لیے اگر ہم مقدار خواندگی لکھیں گے تو وہ کیسے لکھیں گے۔ شعبہ حفظ یہاں سے کلاس منتخب کریں گے اور یہ جو لکھا ہے پڑھائی گئی کتب میں ہر طالب علم کی انفرادی مقدار خواندگی درج کریں۔ اب یہاں پہ گڈ کا نشان لگانا ہے، دیکھیں یہ گڈ کا نشان لگایا تو یہ ہر طالب علم کی مقدار خواندگی ابھی آئے گی۔ ابھی دیکھیں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا شیٹ تیار کر کے، اور اگر ہم یہاں سے گڈ کا نشان ہٹا دیتے ہیں تو اب دیکھیں صرف کتاب کی معلم اور مقدار خواندگی صرف شعبہ کتب کی یہاں پہ مقدار خواندگی شو ہوگی۔ اگر آپ شعبہ کتب میں بھی کسی ہر طالب علم کی مقدار خواندگی الگ سے لکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی آپ مثال کے درجہ اولیٰ کو منتخب کریں گے اور یہاں سے اگر یہاں گڈ کا نشان ہٹائیں گے تو مطلب کہ پوری کلاس کا ایک ہی سبق ہے، اور استاد کی ہم مقدار خواندگی لکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے گڈ کا نشان ہٹا کر پھر مقدار خواندگی شیٹ تیار کریں گے۔ اور اگر آپ اولیٰ میں ہی ہر طالب علم کی مقدار خواندگی لکھنا چاہتے ہیں، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن بالفرض اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے کہ شعبہ کتب میں بھی ہر طالب علم کی مقدار خواندگی لینا چاہتا ہے تو پھر یہاں پہ گڈ کا نشان لگائیں گے۔ گڈ کا نشان لگائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی ہر کتاب سامنے آ چکی ہے، تو اب مقدار خواندگی بھی یہاں پہ کوئی طالب علم شو نہیں ہو رہا، تو جیسے ہی ہم یہاں پہ مقدار خواندگی شیٹ تیار کریں گے تو یہاں پہ طالب علم بھی شو ہو جائیں گے۔ چونکہ شعبہ کتب میں ہر طالب علم کی مقدار خواندگی نہیں لی جاتی، اس لیے ہر طالب علم کی جو مقدار خواندگی کا طریقہ ہے وہ شعبہ حفظ میں ہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو شعبہ حفظ کو اس کی ہم مقدار خواندگی لکھتے ہیں، کلاس منتخب کریں اور جس مہینے کی آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں مقدار خواندگی لکھنا چاہتے ہیں اس مہینے کو منتخب کریں۔ ابھی فی الحال جنوری منتخب کر لیتے ہیں اور یہ سال 2022 پڑھائی گئی کتب میں ہر طالب علم کی انفرادی مقدار خواندگی کلک کریں۔ اب یہاں پہ نقشہ تبدیل ہو چکا ہے، تو اب آپ یہاں سے شیٹ تیار کریں۔ دیکھیں اب 3 طالب علم حفظ کے کتابیں کتنی پڑھائی جاتی ہیں، قرآن مجید کے علاوہ اجراء النحو و صرف، تعلیم الاسلام اردو یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اگرچہ حفظ میں پڑھائی نہیں جاتی لیکن ڈیمو میں ہم نے لکھ دی ہیں تو وہ اس وجہ سے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ مقدار خواندگی قرآن مجید کی، یہاں سے جنوری کی جو مقدار خواندگی ہے یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں، زبان اردو منتخب کریں اور اب یہاں پہ لکھیں۔ اب یہ تینوں طالب علموں کی ہم نے مقدار خواندگی لکھ دی ہے، تو یہاں پہ اگرچہ یہاں تحفیظ القرآن منتخب ہے لیکن اگر یہاں پر میں نے تینوں کا ہی ناظرہ، قاعدہ اور حفظ کا اکٹھے ہی ملا دیا ہے، لیکن چونکہ بعض مدارس میں الگ الگ شعبے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ پھر یہاں سے وہ ناظرہ والی کلاس منتخب کر کے ناظرہ کی وہ لکھیں، یعنی مطلب کہ درجات میں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بنایا ہوگا نا، تو اس حساب سے پھر وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ میں نے ڈیمو میں ایک ہی تحفیظ القرآن لکھا ہوا ہے تو اسی میں نے ناظرے والے کو بھی شامل کر دیا ہے، قاعدے والے کو بھی اور حفظ والے کو بھی۔ ان کی یہ مقدار خواندگی لکھ کر اور پھر یہاں سے محفوظ کر دینا ہے، ان تینوں کو فی الحال چھوڑ دیں۔ ان کا بھی وہی طریقہ ہے کہ جس کتاب پر کلک کریں گے تو اس کی مقدار خواندگی سامنے آ جائے گی، پھر وہ لکھ کر پھر دوسری کتاب پر کلک کریں گے تو وہ سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح یہ تو تھا حفظ والوں کے لیے۔ اب شعبہ کتب والوں کے لیے کیسے بنائیں گے، اور ایک اور بات یہ کہ دیکھیں
چونکہ آپ نے کمپیوٹر میں یہ مقدار خواندگی لکھنی ہے تو آپ خود تو حفظ کی کلاس میں جا کے ایک ایک بچے سے نہیں پوچھ سکتے کہ اس کی کتنی مقدار خواندگی ہے، یا پھر پوری کلاس کو دفتر میں حاضر کر کے اس طرح بھی کرنا مشکل ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں یہ لکھا ہے خالی شیٹ تیار کریں۔ جب آپ کلاس منتخب کر لیں گے، مہینہ منتخب کر لیں گے اور آگے سن، اور پھر آگے جب مقدار خواندگی شیٹ تیار کریں یہاں سے تیار کریں گے، تو پھر آپ ایک شیٹ خالی بھی تیار کر لیں جو آپ کلاسوں میں بھیجیں گے۔ یعنی یہ تحفیظ القرآن کی ایک ہی کلاس ہے مدرسے میں، تو ان قاری صاحب کے پاس آپ یہ خالی شیٹ بھیجیں گے کہ دیکھیں تیار کرتے ہیں، دیکھیں اس خالی شیٹ پر انہی تینوں طالب علموں کا نام لکھا ہوا ہے، ولدیت اور آگے پھر مقدار کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ شیٹ آپ قاری صاحب کے پاس بھیجیں گے کہ ان بچوں کی مقدار خواندگی آپ لکھ کر دیں، مہینہ کون سا، جنوری 2022 کا۔ تو وہ جب اس پر پین کے ساتھ پنسل کے ساتھ لکھ کر دیں گے تو پھر آپ نے پھر یہاں سے دیکھ کر ان جگہوں پر لکھنی ہے، یہ جو خانے ان کے آگے نام کے آگے بنے ہوئے ہیں۔ اور شعبہ کتب والوں کا بھی یہی طریقہ ہے، دیکھیں درجہ اولا کو منتخب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہر طالب علم کی الگ سے مقدار خواندگی لکھنا چاہتے ہیں یا پوری کلاس کی ایک ہی ہو، یعنی استاد کی مقدار خواندگی لکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری کلاس کی ہو، یعنی استاد کا سبق بتایا جائے کہ استاد نے جنوری کے مہینے میں کتنا سبق پڑھایا ہے۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد مقدار خواندگی شیٹ تیار کریں، ہاں پر کلک کریں۔ یہ نام جب سامنے آ جائیں تو پھر یہاں سے ایک خالی شیٹ بھی تیار کر لیں جو آپ اولا کی کلاس میں بھیجیں گے۔ اب یہ شیٹ آپ اولا کی کلاس میں بھیجیں اور انہیں وہ کہیں کہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے سامنے ہر استاد جو پڑھا رہا ہے کتاب اس کے سامنے اس مہینے کی مقدار خواندگی لکھ دیں۔ جب وہ یہاں پر پین پنسل کے ساتھ آپ کو لکھ کر دیں گے تو پھر اب وہ مقدار خواندگی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ اب یہ فرضی میں نے ان کی مقدار خواندگی لکھ دی ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ جس طرح لکھنا چاہتے ہیں وہ اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ لکھنے کے بعد یہاں سے محفوظ بند کر دیں۔ اب اگلے مہینے کی مقدار خواندگی لکھنے کا بھی یہی طریقہ ہے، مقدار خواندگی پہ کلک کریں تو اور یہاں سے وہ کلاس منتخب کریں اولا، اور فروری کی ہم نے تیار کرنی ہے مقدار خواندگی، تو یہاں پر فروری مہینہ منتخب کریں گے اور سال 2022 ہی ہے۔ اور طریقہ کار کیا ہوگا مقدار خواندگی کا، یعنی کہ ایک ایک طالب علم کی چاہتے ہیں یا پوری کلاس کی، تو ہمیں پوری کلاس کی چاہیے تو اس کو ان چیک کی رہنے دیتے ہیں، یعنی گڈ کا نشان نہیں لگاتے یہاں پہ۔ تو اور مقدار خواندگی شیٹ تیار کریں، شیٹ تیار کی۔ اب اس مقدار خواندگی شیٹ کو کلاس میں بھیجیں تاکہ وہ آپ کو لکھ کر دیں گے۔ جب وہ واپس بھیجیں تو پھر آپ یہاں پہ ان کی مقدار خواندگی لکھ سکتے ہیں۔ اگر گزشتہ ماہ کی آپ دیکھنا چاہیں مقدار خواندگی تو یہاں سے کلاس منتخب کر کے یہاں پر وہ مہینہ منتخب کریں جس مہینے کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جنوری کی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو جنوری کو منتخب کریں گے۔ دیکھیں جنوری کی خود بخود مقدار خواندگی آ چکی ہے کہ جنوری کے مہینے میں انہوں نے اتنا سبق پڑھایا تھا اور فروری کے مہینے میں اتنا پڑھایا ہے انہوں نے۔